الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: فمن رغب عن سنتی فلیس منی. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کا یہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں جو میسج بہت ہی زیادہ عام ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو کہ کتنی نمازیں اس نے قضا کی ہیں، تو وہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے. ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار اور سورہ کوثر 15 بار پڑھے. اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں گی تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے. حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ میسج بہت سے لوگ فارورڈ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ شیئر کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ باطل نماز ادا کر رہے ہیں. اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتہام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء ہے. مسلمانوں، اپنے دین کو سمجھو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی جھوٹی بات کو منسوب کرنا ظلم عظیم ہے. یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے. بغیر سوچے سمجھے آج کل لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی بات منسوب کر دیتے ہیں. یہ آخری جمعہ کو یہ نماز کس نے ایجاد کیا ہے؟ میں نے بہت تلاش کیا. یہ رافضی اور شیعہ لوگوں نے اس کو بہت ہی زیادہ ہوا دی ہے، اور عربی میں یہ میسج عام ہوا ہے: ما صحة الحديث الذي ورد في فضل الصلاة في آخر جمعة من شهر رمضان حيث ورد فيه لمن فاته صلاة في حياته عليه أن يصلي 4 ركعات بتشهد واحد وأن يقرأ فاتحة الكتاب وسورة الكوثر والقدر 15 مرة في كل ركعة على أن تكون نيته كفارة لما فاته من صلوات، وعن فضلها أنها مكفرة ل400 سنة. وقال الإمام علي رضي الله عنه وارضاه: إنها مكفرة ل100 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. یہ شیعہ رافضی لوگوں کی ایجاد، اور یمن کے ایک زیدی شیعہ نے اس کو ایجاد کیا تھا. اس کو کس نے؟ یمن کا ایک زیدی شیعہ رافضی نے ایجاد کیا تھا، اور اس کو ہمارے ملکوں کے لوگ بالکل ہی ایسے نشر کر رہے ہیں، ایسے پھیلا رہے ہیں جیسا یہ سب سے بڑا کام کر رہے ہیں. حالانکہ اس کا موجد ابو بکر بن سالم ہے، جو حضرموت کا رہنے والا تھا. کہاں سے؟ حضرموت. کہتے ہیں کہ من عمل سیدی الشیخ ابی بکر بن سالم المدفون فی عینات حضرموت من اکابر اولیاء السادہ فی زمانہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. مسلمانوں، غور کرو کہ یہ 1000 سال کے بعد پیدا ہوا، اور اس نے
اپنی طرف سے یہ کام کیا، لوگوں نے بعد میں علی کی طرف منسوب کر دیا اور کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر کسی کے 100 سال کے بھی نماز چھوٹے ہوئے ہوں تو اس کے لیے بھی کفارہ ہے۔ کسی نے کہا کہ 400 سال کے لیے نمازوں کا کفارہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں، کب غور کرو گے؟ کب تم اپنے نبی کی بات کی اہمیت کو سمجھو گے؟ کیا آج کوئی پیدا ہو اور اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے کہ نبی نے کہا تو تم مان جاؤ گے؟ اللہ کے بندو، اللہ تعالی سے ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص بھی جان بوجھ کر کسی بات کی جھوٹی نسبت میرے طرف کر دے، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ یہ متواتر حدیث ہے، متواتر حدیث ہے۔ اس کے باوجود فیس بک اور واٹس ایپ اور ان تمام جگہوں پہ اس میسج کو عام کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عقل و شعور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت مصطفیٰ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹی باتوں سے اللہ رب العالمین زبان و قلم کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اس امت مسلمہ کو سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔